پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے ایران پہ حملے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اسرائیل کا ایران پہ کیا جانے والا یہ حملہ بیسیکلی پوری مسلم دنیا پہ حملہ تصور ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی آلریڈی غزہ میں اور فلسطین کے خلاف کمٹ کی ہوئی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے، اس پہ دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس کے بعد یہ جو حملہ ہے یہ اس خطے کے اندر پورے خطے کے امن کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے۔ اس پہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا موقف ہمیشہ بڑا واضح رہا ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی مظالم جبر فلسطینیوں کے خلاف ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا آفیشیل ورژن جو ہے وہ آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تھینک یو جی۔ میں عمر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ سب سے پہلے آپ نے بھی ریٹریٹ کیا، میں پھر ایک بار ریٹریٹ کر لیتا ہوں بالکل یہی کہ حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے ایران پہ یہ ایک دہشت گردی ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اسٹرانگسٹ ورڈز میں، اور ہماری ڈیمانڈ تھی ریزولوشن میں بھی، جوائنٹ ریزولوشن تھی کہ امیجیٹ OIC کی کانفرنس اور جتنے اسلامی ملک ہیں وہ متحد ہو کے اس کی مزاحمت کریں اور آگے اس سے بڑھیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو امپورٹنٹ چیز ہے بلانا چاہیے امیجیٹ بلانا چاہیے، اور ایران کے ساتھ سارے مسلمان ممالک شانہ بشانہ کھڑے ہوں اس ان کے ضرورت کی گھڑی میں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بجٹ کی سپیچ ہوئی اور بدقسمتی سے خوف تھا میرا خیال ہے حکومت پہ، اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کا خوف تھا، پر جتنے سسٹم تھے ساؤنڈ سسٹم اسمبلی کے اندر وہ سارے کے سارے بلاک، وائی فائی سسٹم اسمبلی کا میری سپیچ کے دورانیے کے لیے بلاک، جمعے کی نماز ہوئی اس سے پہلے بھی میں نے اسپیکر کو آگاہ کیا، اسپیکر نے ایکشن نہیں لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد ہمارے چیف ویپ صاحب گئے اور اسپیکر نے کمٹ کیا کہ جی میں یہ کھلواتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، وہ کہ سینٹ کی ٹرانسمیشن جا رہی تھی، پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، صرف میرا خیال آخری گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ انہوں نے کیا۔ تو جو بھی یہ حجوج ماجوج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو انہوں نے تباہ و برباد کی ہے، اور یہ علامت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی چیز کو الاؤ کرتے ہیں، نہ ڈیموکریسی ہے، نہ اظہار رائے ہے، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے تو ملک میں کیا ترقی ہونی ہے اور کیا انویسٹمنٹ آنی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر بار بار وہ بات کرتا ہے کہ ملک میں سٹیبلائزیشن ہونی چاہیے، اکانومی کی سٹیبلائزیشن، اچھا لفظ ہے انگریزی کا، اور خواتین و ذات سٹیبلائزیشن اور یہ چیزیں اکانومی میں جب آتی ہیں، مطلب اکانومی جب بڑھ رہی ہوتی ہے یا بہتری کی طرف جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ سٹیبل طریقے سے جائے، پر جس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ گروتھ بھی نہیں الاؤ کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سٹیبلٹی یا سٹیبلائزیشن تو پھر آپ کے قبرستان میں ہوتی ہے، تو اس رجیم نے پاکستان کی معیشت کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور موٹی موٹی بات بتاتا ہوں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، وہ ہم نے اکنامک سروے میں بھی کور کیا اور باقی جگہوں میں بھی ہم نے کور کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا اس وقت جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے وہ تقریباً آپ کے 12 کروڑ لوگوں کے قریب، اور تقریباً آپ کا 45% پاپولیشن غربت کے نیچے چلی گئی ہے۔ آپ کے بے روزگاری کی شرح آپ کی 22% سے زیادہ ہی ہے، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، اور اس میں یا آپ یوتھ دیکھیں، نوجوان 15 سے 22 سال کے لوگ، تقریباً وہ 62 لاکھ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور اس کی شرح 29% بنتی ہے بے روزگاری کی۔ یہ حالات ہیں سونے پہ سہاگا کہ آپ کی قوت خرید جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے، اور آپ کا تقریباً جو قوت خرید ہے وہ 58% کم ہو گئی ہے، یعنی کہ جو شخص 22 اپریل تک 2022
10 اپریل تک وہ یا کما رہا تھا 1 لاکھ روپے، تو وہ آج تقریباً 45-46 لاکھ روپے اس کا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ PDM-1 حکومتی شہباز شریف کی پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جب آئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس کے بعد جو اس کی ایکسٹینشن حکومت تھی وہ PDM-2 اس کو میں کہتا ہوں، اور PDM-3 ابھی یہ انسٹالڈ رجیم جو ہے یہ PDM-3 ہے۔ خواتین و حضرات، انہوں نے جو ہم سب پہ ٹیکس عائد کیا ہے وہ 42.5 ٹریلین روپیز ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 42.5 ٹریلین، ٹریلین کو کیا ہوگا آپ کا خرب، آپ کا خرب ہے، اور یہ آپ کا بن گیا تقریباً 42,500 بلین روپیز۔ یہ انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے ان 3-3.5 سالوں پہ، انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور یہ PDL کے علاوہ میں فگر بتا رہا ہوں۔ اور اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں سیلریڈ جو لوگ ہیں ہمارے محنت کش جو ملازم پیشہ ہیں، ان کی تنخواہوں پہ انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس کیا، باقی جگہوں پہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان 3 سالوں میں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس اس فیشسٹ رجیم نے اکٹھا کیا ہے، یہ پاکستان میں 14 سالوں میں اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے 3 سالوں میں انڈائریکٹلی لوگوں کا گلا گھوٹا ہے، گھوٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کاروبار بند ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی فگرز، یہ ان کے اپنی اکنامک سروے ہے، تو اس پہ ایکسپورٹ ہے جناب 27.3 ارب ڈالر، اور امپورٹس تقریباً 48.6۔ ابھی ایکسپورٹس جو ہیں آپ کی وہ سٹیگننٹ ہیں، نہ وہ بڑھ رہی ہیں نہ کم ہو رہی ہیں، وہ تقریباً برابر جا رہی ہیں۔ فائنانس منسٹر سے میرے دونوں ساتھی فائنانس کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈے 1 سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے جناب فائنانس منسٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ میں اکانومی کو ہم لوگ کمپیٹیٹو بنانا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بتا دیں کہ وہ پیمانے کیا ہیں جس کے تحت ہم لوگ اس کو ناپیں گے۔ ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ نہ ہی آئے گا۔ پھر آپ آتے ہیں جناب والا کہ یہاں پہ آپ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں کہ آپ کا یہ معیشت بڑھے گی کیسے۔ پچھلے سال کا بجٹ ڈاکیومنٹ آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کی جو خسارہ تھا آپ کا پچھلے سال، وہ خسارہ انہوں نے پورا کیا تقریباً 92-93% انہوں نے بینکنگ سے بوروئنگ کر کے مقامی بینکوں سے کی۔ خواتین و حضرات، اس سال خسارے کی جو شرح ہے وہ 6,501 ارب روپے ہے، اور 6,309 ارب روپیہ یہ بینک سے قرضہ لے کے مقامی بینکوں سے تو پورا کریں گے، تو لہذا 97% خسارہ یہ بینک سے بوروئنگ کر کے لیں گے۔ جب بینک سے 97% خسارہ بورو کر کے لیں گے، ادھار لیں گے، تو پھر بینکوں کے پاس کیا رقم بچے گی کہ وہ نجی شعبے کو کچھ دیں گے یا زرعی شعبے کو کچھ دیں گے؟ پھر تو وہ ختم ہوگی بات۔ بینکرز کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ایک افسر وہ ڈپیوٹ کر دیں کہ جی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل کریں، باقی سارے گاہک جو ہیں وہ جائیں اپنا کام کریں، تو لہذا آپ کی معیشت مزید گرے گی۔ اور جو یہ گروتھ فگرز کے بتا رہے ہیں کہ جی ہماری گروتھ فگر جو ہے یہ اس تناسب سے گرو کر رہی ہے، یہ ٹوٹل ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ ٹیکسٹائل کا انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو، باقی ساری چیزیں نیگیٹو، آپ کا جو اللہ بھلا کرے ایگریکلچرل گروتھ ریٹ یہاں پہ 0.56%، وہ میں نے بتا دیے ڈیٹیلز میں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی 0 کے قریب، کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی انحصار کر رہے ہیں۔ اس اکانومی میں امپورٹس کے بارے میں اس وقت بھی یہ انہوں نے انڈائریکٹ بتایا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے کہ LCs لیٹرز آف کریڈٹ کوئی کاروبار کھولے تو ان کو کہتے ہیں ایک دم نہ کھولیں کیونکہ فورن ایکسچینج باہر جائے گا۔ تو اس وقت خواتین و حضرات حالات پاکستان کی معیشت کے یہ ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے بالکل اکانومی کو کل کر کے مار کے رکھ دیا ہے۔ آگے ہمیں کوئی امید کی کرن بنی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ہونی نہیں ہے، کاروبار کی ریل پہ نہیں ہونی۔ IT سیکٹر کی یہ بڑا بات کرتے ہوتے ہیں، پر IT سیکٹر کے جو ایکسپورٹرز ہیں، جو جینوئن ایکسپورٹرز ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔
اور وہیں سے وہ کام کریں. یہاں پہ جو باقی مل اونرز ہیں یا ایٹسٹرا, انہوں نے اپنا فرنٹ ایک بنایا ہوا ہے کہ فکس ٹیکس رجیم کے تحت ان کی جو اماؤنٹس ہیں وہ باہر ٹرانسفر کر سکیں اور ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے. یہاں پہ سب سے 3-4 اہم باتیں میں کر کے پھر اجازت چاہوں گا, پھر میرے ساتھی اسامہ صاحب اور مبین جٹ صاحب بات کریں گے آپ سے ڈیٹیل میں, کہ اس بنیادی چیز میں آپ کی پرائیویٹائزیشن 0/0 اور نہ ہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہوگی آگے. آپ کا 50% جو آپ کا ریونیو ہے وہ آپ کا چلا جائے گا آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں. آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس آپ کی جو ٹوٹل آ رہی ہیں, انکم آپ کی ریونیو آ رہا ہے وہ 17,000 تقریباً 573 ارب روپے ہے, اور اس میں سے آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس 8,207 ارب روپے, 50% ادھر چلا گیا. بقیہ آپ کا تقریباً 20% آپ کا چلا جائے گا ڈیفنس میں. پیچھے پی ایس ڈی پی کر دیں, آپ کے پاس پونے کچھ چیز رہ گئی سو رہ گئی, اور پی ایس ڈی پی پہ اس بار بھی کوئی خاطر خواہ وہ مجھے نظر نہیں آتی, موومنٹ نظر نہیں آ رہی. کے پی کو 1,000 ارب روپے میں سے خیبر پختونخوا کو انہوں نے صرف 55 کروڑ روپے مختص کیے.